تو آج کل ہم جتنا فتنے میں مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں جو اسلام کو اون نہیں کر رہے، اپولوجیٹک مسلمز ہیں، اور یہ جو سارا ایک ایتھیزم کی ویو ہے، ایگنوسٹزم کی ویو ہے، تو اس دور کا بہت بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ ہائیلی انسپائرڈ بائی دا ویسٹ، جو گورا کمپلیکس ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، حقیر جاننا، اور اپولوجیٹک مسلمز ہونا، دین کو اون نہ کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ جو کہ ابھی فار ایگزامپل لبرلز ہیں، یا کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کا یا دین کا تعلق ہمارے معاملات سے نہیں ہے، ہماری بزنس ٹرانزیکشن سے نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے نہیں ہے، یہ مسجد کی حد تک اس کو محدود کریں، ہماری لائف میں اسلام کا انٹرفیرنس یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام کا مذہب کرسچینٹی یا جوڈیزم کی طرح بنا دیا ہے، حالانکہ یہ ایک لائف سٹائل ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، 24/7 گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ پیئر پریشر ہے اور ایک گورا کمپلیکس ہے۔ یہی جو لوگ آج دین کو ڈس اون کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے خلاف بات کرتے ہیں، جن کا گورا جو رینڈ رپورٹ کے مطابق جو لیفٹسٹ یا لبرلز ہیں، یہ دعات ہوتے، عالم ہوتے، دین کے دائی ہوتے صرف 200 سال پہلے اگر یہ پیدا ہو جاتے تو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کا عروج تھا اور پیک تھا، اور ہماری جو آٹومن ایمپائر اور مختلف جو مسلمانوں کے جو لیڈرشپ کے جو ڈومینز تھے، اور لوگ بغداد آتے تھے اور اندلس آتے تھے لرن کرنے کے لیے عربک اینڈ لٹریچر اینڈ کس طرح سے ایجادات ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، اگر آپ 500 سال پہلے چلے جائیں، تو جس طرح سے اسلام کا ایک پینیکل تھا اور ایپیٹمی تھی، یہی جو آج کل کے جو لوگ ہیں جو دین کو اون نہیں کر رہے اور انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں دین کے حوالے سے، یہ پکے ٹھکے مومن اور مسلمان ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ دے گو ود دا فلو، جدھر کی ہوا چلی ادھر چلے گئے۔ دے کی ناٹ ٹیکل پیئر پریشر، دے کی ناٹ اون دیئر ٹرو ویلیوز۔ وہ دیکھتے ہیں جہاں پیئر یعنی ہرڈ مینٹیلٹی اینڈ شیپ مینٹیلٹی کو فالو کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ سبحان اللہ، اسلام نے ہزاروں سال 1000+ years اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد رول کیا ہے، اور اس سے پہلے تمام انبیاء مسلمان تھے، ٹھیک ہے، ہوا سماک المسلمین، سب کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی رکھا۔ آدم سے لے کے تمام انبیاء ور مسلمز، ور پروفٹس اینڈ رسول آف۔ ہاں، شریعتوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف تھا، ڈفرینٹ تھی، یعنی کچھ احکامات میں بیسک، لیکن سب کا میسج سیم تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور جو کفر ہے اور فسق اور فجور ہے اور جو اللہ کے خلاف جو حزب و شیطان ہے اس کا انکار کرو۔ ہارون رشید رحمہ اللہ کا جو دور تھا، اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بادل آ رہے تھے، تو انہوں نے جب بادلوں کو دیکھا تو حکم دیا کہ رین رائٹ ہیئر، یہاں پہ بارش برسے، بٹ وہ بارش وہاں نہیں برسی اور وہ آگے چلے گئے بادل۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جہاں بھی تم برسنا چاہتے ہو برسو، تمہاری جو آؤٹ کم ہے اور رزلٹ ہے، جو پیداوار ہے، وہ میرے پاس ہی آئے گی۔ کوئی بھی یورپین کنگ ان کے اپروول کے بغیر اپوائنٹ نہیں ہوتا تھا۔ سو there was a time when we were kings، جب ہم دنیا کو رول کرتے تھے۔ اس دور میں اسلام کو فالو کرنا، اسلام پہ چلنا، اسلام کو اون کرنا نہ ہی اتنا مشکل تھا اور نہ ہی وہ ٹیسٹ تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں اسلام جب اپنے ڈکلائن کا اور ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا زمین میں اور پانی میں۔ یعنی کوئی بھی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ جب اسلام عروج پہ تھا، اور ایک وہ اب کا دور ہے کہ اسلام اپنے ٹف ٹائم سے گزر آئے، ہم مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اس دور میں اسلام کی اور اسلام کی پریکٹسز کو اون کرنا اور اللہ اور اس کے نبی سے لائلٹی اختیار کرنا، دس از موسٹ امپورٹنٹ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کل کے دور میں دیکھیں، جو ان اپولوجیٹک مسلم بنے گا نا، یا ایسا مسلمان بنے گا جو اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو سمینا و طاعنا کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کی پھر کیا بات ہے اللہ کی نظر میں۔ اینڈ I'll talk about freedom and breaking free from the shackles of this dunya. اسلام بائی ڈیزائن انسان کو فیئرلیس بناتا ہے۔ ایمان sets you free from the chains
that shackles the rest of humankind. سبحان اللہ. جو زنجیریں لوگوں کو جکڑ کے رکھتی ہیں نا, لوگوں کو جینے نہیں دیتی ہیں, اسلام ان کو توڑ دیتا ہے اور ایک فری لائف اسٹائل گزارنے کی انسان کی طرف گائیڈنس کرتا ہے. اب عمر بن خطاب کو آپ دیکھ لیں, the most powerful man on the face of this earth, عمر, he was fearless. اکیلے گھومتے تھے without any guards, without the fear کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, without the fear کہ لوگ میرے ہی مجھ پہ اٹیک کر دیں گے, وداؤٹ دا فیئر کہ کوئی عزت ذلت کسی لوگوں کے ہاتھ میں ہے, فلاں کو خوش کرنا ہے, فلاں کو راضی کرنا ہے, فلاں کا کاروبار چمکانا ہے. نہ, ایک پرشین ایمپرر ان سے ملنے کے لیے آیا ود ہز انٹوراج ٹو مدینہ. گارڈز ہیں اور گھوڑے ہیں اور ویپنز ہیں, پروٹیکشن کے انڈر آیا اور پوچھتا عمر کدھر ہے. نو بڈی نیو عمر کدھر ہے. انہوں نے کہا گھر دیکھیں, گھر میں ہوں گے. گھر والوں نے کہا مسجد میں ہوں گے, مسجد میں دیکھیں. مسجد میں کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے نکلے ہیں. ہی سو عمر سلیپنگ انڈر اے ٹری ان مدینہ. سیسٹا اور دوپہر کا ٹائم تھا کیلولے کا. عمر واز سلیپنگ انڈر اے ٹری اور ان کے ہاتھ, ان کے گالوں کے نیچے ان کا ہاتھ تھا. سبحان اللہ. تو اس بندے نے کہا کہ جب جس بندے نے جسٹس کے ساتھ حکمرانی کی ہو نا, تو پھر وہ عمر کی طرح ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں نے انجسٹس کے ساتھ, اور عمر سبحان اللہ بفور اسلام, عمر رضی اللہ عنہ واز انٹو, جیسے باقی کچھ صحابہ پاسٹ کی لائف میں دور جاہلیت میں گناہوں کی طرف تھے, ان وائن, وومن اینڈ سانگز, اور دین کے بعد انہوں نے توبہ کر لی and became the greatest of all. اینڈ جس طرح کہ آج مسلمان ہیں, ایک زمانہ تھا کچھ صحابہ کے اوپر ایسے گزرا, no ambitions is life in life, passing days and wasting time, but Islam gave them purpose. Islam gave them purpose. اور وہ پرپز اتنا اسٹرانگ تھا اور وہ اتنا سیلف ڈریون تھا, اتنا وہ موٹیویٹنگ تھا کہ دے بیکم دا گریٹسٹ آف آل. رہبان باللیل و فرسان بالنہار. جیسے رومن ایمپرر نے جنگ سے پہلے اپنے ایجنٹس بھیجے اور کہا کہ چیک کرو یہ صحابہ جو ہیں یہ کیسے ہیں, ان کا لائف سٹائل کیسا ہے, ذرا تھوڑی ریکی کر کے آؤ. تو جب وہ واپس آئے نا, اس نے کہا رہبان باللیل و فرسان بالنہار, دے آر منکس ان دا نائٹ اینڈ دے آر واریئرز ان دا ڈے. رات کو ایسے جاتے ہیں جیسے ان کو لڑنا ہی نہیں آتا, سوائے عبادتیں کچھ بھی نہیں کرتے, اور دن میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے مجاہد ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, ان کو لڑنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا, جیسے آج تک انہوں نے اللہ کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سو اسلام از وہ واحد دین ہے جو انسان کو پیئر پریشر سے, لوگ کیا کہیں گے, فلاں اسے فری کرتا ہے. اور وہ سب سے کمال کا جو واقعہ جو ہمیں واللہ آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ عمر بن خطاب نے ہمیں یہ میسیج دیا تھا کہ جب ڈومیسٹکس کی کانکویسٹ تھی اور جیوز اینڈ کرسچنز نے کہا تھا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں ابو عبیدہ کو کہا تھا کہ تمہارے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے, تو اپنے خلیفہ کو کہیں نہیں بلایا. آپ لمبی سٹوری ہے. عمر بن خطاب آ گئے اور وہ کس حالت میں پہنچے وہ ہم سب کو پتہ ہے, لمبا واقعہ ہے. ان کے جو کپڑے ہیں وہ نیچے سے کیچڑ والے تھے, کیونکہ ریسنٹ پیچھے ہی کوئی ایک پونڈ سے وہ گزرے تھے جس میں دلدل اور کیچڑ تھی, اور ان کے پیبند لگے ہوئے ہیں, پیچز لگے ہوئے ہیں کپڑے ہوئے, اور سنس وہ پیچھے پونڈ سے گزرے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے جوتوں کو باندھ کے لیسے سے لٹکا دیا تھا. اور سبحان اللہ جو رائڈنگ بیسٹ ہے اس کی رکابیں ان کے ہاتھ میں تھیں اور غلام اوپر بیٹھا ہے. یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کو مشورہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن نازل ہوتا ہے. یہ وہ عمر بن خطاب ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا عمر تم کیا کرتے ہو کہ جس راستے پہ چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. یہ عمر بن خطاب ہے. تو جا رہے ہیں تو ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین, آئی ایم پیرافریزنگ دا ورڈز, یہ لوگ مسلم ایمپرر کا ویٹ کر رہے ہیں. دے آر ویٹنگ فار دا موسٹ پاورفل مین آن دا فیس آف دس ارتھ, جو اسلام کا خلیفۃ الوقت ہے, اور آپ اس حالت میں آ رہے ہیں. دے ریسپیکٹ گڈ کلودنگ اینڈ پرفیوم اینڈ ایک جاہ و جلال اور شان و شوکت. تو کہیں اسلام کی عزت میں کمی نہ آئے, کہیں آپ کی عزت میں کمی نہ آئے. ہاں یعنی ایک پریمس سمجھ رہے ہیں آپ, جو کہ ایک سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ویلڈ بات ہے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب نے ابو عبیدہ کو ان کی چیسٹ پہ مارا اور کہا ابو عبیدہ آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ دس فرام یو. تو اس سے میں ایکسپیکٹ نہیں, تو امین ہذ الامہ ہے, اس امت کا امین ہے, اللہ کے نبی نے تجھے امین کہا.
اور پھر کہا وہ جو ورڈز ہیں نا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے. فمن ابتغى العزة بغيرها اذلنا اللہ، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت، رسپیکٹ، اسٹیٹس، واہ واہ، کلاپنگ تلاش کریں گے، اپریسیشن تلاش کریں گے، اللہ میں ذلیل کر دے گا. تو ابو عبیدہ اسلام میں عزت ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں جو سن رہے ہیں، واللہ اسلام میں عزت ہے. اسلام کو چھوڑنے میں ذلت ہے. اسلام کی ویلیوز کو کمپرومائز کرنے میں، چاہے باس کو خوش کرنے کے لیے ہوں یا اپنے پیرنٹس خوش کرنے کے لیے، کسی لڑکے یا لڑکی کو خوش کرنے کے لیے، خاندان والوں کو، اس میں انسان کی ذلت ہے. لوگ رسپیکٹ بھی اس انسان کو کرتے ہیں جو پرنسپلز والا ہو، جو ویلیوز والا ہو. اور ہم تو پیپر کے لیے اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں. سو اسلام سیٹس یو فری. جو لو سیلف اسٹیم ہے نا، لو سیلف کانفیڈنس ہے، اس سے انسان آزاد ہوتا ہے. اور جو پیسے کی لالچ ہے، اس سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. زندگی موت کا جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے، فتنہ ہے. دیکھیں 3-4 خوف ہوتے ہیں انسان کو. ایک، پیسہ مجھ سے لے لیا جائے. دوسرا، میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، میری عزت. تیسرا، میری جان. اسلام ان تینوں فیئر سے انسان کو آزاد کرتا ہے. فائنینشیل انزائٹی سے، انزائٹی آف لائف سے، انزائٹی آف واٹ پیپل تھنک آف می. عبداللہ بن انیس ایک لشکر کا حصہ ہیں اور ایک جگہ ٹریول کر رہے تھے، تو وہاں پہ پکڑے گئے. جو اینیمی تھے، ان کے ایجنسیز کے بندے آئے، انہوں نے ان کو پکڑا اور وہ ان کو پکڑ کے لے گئے. اور ان کے جو بادشاہ تھا، انہوں نے پورے گروپ سے پوچھا کہ تمہارے میں کوئی ایسا شخص ہے جو محمد کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو عبداللہ بن انیس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں. تو اس نے کہا کہ یار یہ بندی، یہ لوگ کون تھے، کیسے تھے، پوری دنیا پہ چھا گئے، کیا مائنڈ سیٹ ہے ان کا؟ تو انہوں نے نا دیکھنا چاہا اس ایمپرر نے کہ یہ کس ویلیوز کا ہے، کتنا حر ہے، کتنا فری ہے. تو انہوں نے کہا کہ اوکے، آئی ول سیٹ یو فری، یو ایکسیپٹ آور ریلیجن، آئی ول سیٹ یو فری. تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہیں ماروں گا نہیں، ادروائز آئی ول کل یو. موت کا خوف، بڑا خوف ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ڈونٹ کیئر، کل می. تو انہوں نے کہا، اچھا اس ایمپرر نے کہا کہ ال جیل یو، اگر تم نے اپنا دین نہ چھوڑا اور تم میرے دین پہ نہ آ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو جیل میں ڈال دیں. جیل میں ڈال دیا، کھانا پینا بند کر دیا ملٹیپل ڈیز کے لیے. جب دیکھا نا کہ یہ چیز بھی ان کو بریک نہیں کر رہی، تو پھر ان کو مال کی لالچ دی اور کہا کہ میرے جو آدھی سلطنت ہے اور آدھا ڈومینین ہے وہ تم لے لو. I'll give you half of my wealth except my دین. انہوں نے کہا نہیں، I'll not do it. لانگ سٹوری میں شارٹ، جیل میں دوبارہ بند کر دیا اور علاقے کی سب سے خوبصورت خاتون کو ان کے پیچھے لگایا اور کہا کہ ان کو سیڈیوس کرو، ان کو پھسلاؤ. یہ بڑے عرصے سے اپنی بیوی بچوں سے دور ہے اور ایک انسان ہے تو پھسل جاتا ہے انسان. اینڈ عبداللہ بن انیس ڈیڈنٹ نو کہ یہ میرے لیے ٹیسٹ ہے. انہوں نے کہ رینڈملی ایک وومن کو جیل میں ڈالا. وہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا اور جب نماز سے اس نے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، ہی اسٹارٹڈ رننگ. اور وہ لڑکی جو تھی، آفٹر ملٹیپل ٹرائز شی کیم آؤٹ اینڈ سے ہی از ناٹ اے ہیومن، یہ تو مجھ سے اٹیمپٹ ہی نہیں ہو رہا. اور پھر کیا کیا کہ ان کو بلاؤ، ان کو باہر. ایک بہت بڑا کنٹینر، اس میں تیل ڈالا، اس کو آگ دی، اور جب وہ بوائل کرنا شروع ہو گیا تو ان کے ساتھی کو ڈال دیا. کیا وی ڈونٹ کیئر، ہم تم میں سے کسی کو بھی ڈال دیں، وی مین بزنس رائٹ ہیئر. اور جب عبداللہ بن انیس کو ڈالنے لگے تو رونا شروع ہو گئے. ان کا اتارو اس کو. اب میں نے عبداللہ بن انیس کو بریک کر لیا. ان کا ہاں رو کیوں رہے تھے؟ ناؤ یو وانٹ ٹو ایکسیپٹ مائی آفر. انہوں نے کہا نہیں، میں اس لیے ہو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک جان ہے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. کاش میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی، میں سب کی سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. میں روز ہی رہا تھا. اور پھر اس نے اینڈ میں کہا کہ چلو ایک کام کرو، میرا ماتھا چومو، میں تمہارے ساتھ اتنے مسلمانوں کو فری کر دوں گا، 300+ مسلمس کو فری کر دوں گا. تو عبداللہ بن انیس نے سوچا کہ اتنے سارے مسلمان کو فری کر رہا ہے اور اسلام کا فائدہ ہوگا، تو اس نے ریکویسٹ کی کہ چلو میری عزت ہی رکھ لو اور میرے ماتھا چوم کے چلے جاؤ. اور انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور پھر اتنے سارے مسلمانوں کو آزاد کر کے چلے گئے. اور جب مدینہ میں پہنچے تو کچھ باتیں ہوئیں کہ دیکھو عبداللہ بن انیس نے ایک کافر کا ماتھا چوم لیا اور یہ تو وہ. تو بر بھی خطاب نے کہا کہ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم عبداللہ بن انیس کا ماتھا چومیں.
کیونکہ یہ اتنے سارے مسلمانوں کو بچا کے آیا ہے اسلام کے فائدے کے لیے. They were free people.